بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کوئٹہ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے ضلع مستونگ کے علاقے قمر مرزا آباد میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کردم تنظیم داعش کے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے دہشت گردی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یہ داعش کے خلاف پاکستان میں پہلی بھرپور اور سب سے بڑی کارروائی ہے، جو پاکستان کی طرف سے یہ میسج بھی ہے ان قوتوں کو جنہوں نے یہ پنگے بازی دوبارہ شروع کرائی ہے کہ اس مرتبہ ان کی امیدوں پر بہت جلدی اوس پڑنے والی ہے، کیونکہ پاکستانی اس دفعہ زخمی چیتے والا کردار ادا کریں گے، اور جو زخم خوردہ چیتا ہوتا ہے وہ آدم خور سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ترجمان سی ٹی ٹی بلوچستان کے مطابق سی ٹی ٹی بلوچستان نے کالعدم تنظیم داعش کے سرغنہ دہشت گرد عبدالحی، جو کہ 2021 کو مستونگ میں پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھا، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دوران تفتیش دہشت گردی کے کیمپ کا سراغ لگا لیا اور دہشت گردوں کے کیمپ کا محاصرہ کیا، اور دوران مقابلہ سخت فائرنگ کے کالعدم تنظیم داعش کے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مبینہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 4 سب مشین گنز، 1 لائٹ مشین گن، 2 خودکش جیکٹس کے علاوہ 3 9mm کے پسٹل اور 8 ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد دیگر آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ سی ٹی ڈی کی یہ کوئٹہ میں سب سے بڑی کارروائی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اب جو جنگ ہے، امریکن تو تشریف لے گئے، جو انہوں نے اپنا جو کچھ کرنا تھا اپنا بوریا بستر لپیٹ کے نکل گئے، لیکن انہوں نے ہمیں فارغ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ ذہن میں بات رکھیں، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے ہنستے کھیل کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے یہاں سے نکلے ہیں، آج 1 اگست ہے، کل ہی ہرات میں بغاوت شروع ہو گئی، پنجشیر میں معاملات جس طرح کے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ادھر یہ ہو گیا، اور ادھر جو ہمارے بھائی ذبیح اللہ مجاہد نے پتہ نہیں سلیم صافی نے کیا ان کو چکر میں ڈالا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں غصے میں کہہ دیا کہ یار یہ آپ کا معاملہ ہے۔ جیسے بندہ ایسے روٹین میں بات کرتا ہے، بھئی یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ نے نبڑنا ہے ٹی ٹی پی سے، اس پر بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ میں نے بھی کل یہ بات کہی تھی کہ یہ شرارت ہے۔ دیکھیے، یہ ہائیبریڈ وار ہے، اس میں میڈیا کا کردار آپ کبھی نظر انداز نہ کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ ایسے ختم نہیں ہونی۔ اس جنگ نے ختم ہونا ہے مکمل تباہی کے بعد۔ یہ آرمیگڈون کا آغاز ہے، اور یہ آرمیگڈون کی پہلی قسط ابھی چلی ہے، جس میں 42 ممالک کی فوج کو مسلمانوں کے ایک لشکر نے شکست دی ہے۔ یہی ہے نا حدیث میں۔ تو کتنے تھے یہاں نیٹو کے، کتنے تھے؟ 42 تھے۔ ایک جھنڈے تلے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا ہی ہوگا آپ نے کہ ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کے آئیں گے، اور ابھی ان کا صرف افغانستان سے مقابلہ ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کیا ہے۔ یہ جو داعش ہے، آئی ایس کے جو کچھ بھی ہے، اب اس کا یہ میرے خیال میں نام رکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہی تو شیطانی لشکر ہے۔ بھئی وہ جو آنا ہے، جو دجال آئے گا، وہ ایسا اس کا کریکٹر پینٹ کیا گیا ہے، اگر وہ کہے گا دن ہے تو لوگ کہیں گے دن ہے، اگر کہے گا رات ہے تو کہیں گے رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسا وقت وہ آئے گا کہ اگر آپ کو جو چیز صحیح نظر آ رہی ہو وہ غلط ہوگی، اور جو غلط نظر آ رہی ہو وہ صحیح ہوگی، لیکن اس کا فیصلہ بھی تو
جس کو اللہ ایمان دے گا وہی کر سکتے ہیں نا جی. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا بہت ضروری بات ہے. آج کل مسلمانوں کے لیے، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی پناہ باقی ہے تو وہ روحانیت میں ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، آپ کی زندگی جہنم بنا دیں گے یہ امریکن اور دوسرے جو ہیں، یعنی جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں. دیکھیے نا، انڈیا نے کل کیا کیا ہے نکیال سیکٹر میں، جہاں انہوں نے یار بمباری نہیں کی تھی جس مقام پہ، وہی اسی گاؤں کا بالا کوٹ کا ہی ہے. میں واقعہ سنا رہا ہوں. انڈیا نے کل فل فلیج زور لگایا کہ کسی طرح وہ پاکستان کے 500 میٹر اندر جا کے ایک نالہ ہے اس میں مورچہ بنا لیں. مقامی آبادی ان کے خلاف ڈٹ گئی ہے جی، اور فوج کے پہنچنے تک انہوں نے ایک انڈین فوجی کو مار بھی دیا تھا. اب یہ اچانک انڈیا کا اس طرح کا حملہ، یہ بچوں کا کھیل تو، اور انہوں نے پھر ریٹیلیشن کی. 3 مرتبہ وہ پلٹ کے آیا، تینوں مرتبہ پاکستان نے مار کے بھگا دیا ان کو. اب وہ اپنی مورچہ بندیاں نئی کر رہے ہیں. جو لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ نئے مورچے انہوں نے بنائے ہیں، کیا کچھ صورتحال ہے، کچھ ہے. یہ جو خاموشی 15 دن سے تھی نا، اس کے نیچے ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ ہلچل مچا رہا تھا. اب میں اس چیز کو دیکھیے روحانی نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں. میرے نزدیک یہ میرا تو تھیسس یہ ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سٹیپ ہے جو ہے نا، جو انشاءاللہ جو کالے جھنڈوں والا یہاں سے لشکر نکلے گا، وہ ایک حصہ ہے. اس سے پہلے تو بڑا کچھ ہو چکا ہوگا نا، جو اتنا کچھ یہ ہو گیا ہے تو ہو چکا ہے اس سے پہلے. اب اس وقت یہ ہے کہ مجھے بتائیں بھلا داعش کا کتنا رول تھا یہاں پاکستان میں. کیا تھا پاکستان میں؟ تو ٹی ٹی پی تھی اور جماعتیں تھیں، وہ ایک حرار تھی، حرار ہند تھے، کیا کیا نام ہے ان کے. داعش کا ہم نے پاکستان میں ذکر نہیں سنا تھا کبھی، معاف کیجئے. نہ کوئی داعش نے پاکستان میں کاروائیاں کی تھیں. یہ اتنی بڑی کاروائی، اور جس میں 11 دہشت گرد ان کے ایک دن میں مار دیے، کوئی حملے میں مار دیے، تو وہ کتنی تعداد ہوگی ان کی. اور وہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں. سب بلوچستان تو اس وقت آتش فش ہے. آپ چنگاری ایک نکلنے کی دیر ہے تو پھٹے گا وہ. دیکھیں نا، ایک دن کے لیے انہوں نے بلوچستان میں ناغہ نہیں کیا. یہ آپ کو بتا دوں، صرف اس لیے کہ انڈیا ہمیں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ بھائی میں صرف افغانستان سے آپریٹ نہیں کر رہا تھا، تمہیں میرے جو سیل ہیں وہ تمہارے ملک کے اندر موجود ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت بڑی اور بڑی چونکا دینے والی خبر سناتا ہوں. ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. صاحب، آپ کو پتہ ہے کلکتہ سے 2 بندے پکڑے تھے انہوں نے، جو یہ بیچ رہے تھے، جو نیوکلیر کوئی کیمیکل وغیرہ بیچ رہے تھے. اس کیمیکل سے بنتے ہیں یہ، وہ مطلب سے ڈرٹی بم بنتا ہے. اسے ڈرٹی بم اسے کہتے ہیں. جو ایٹم بم کی سمجھے چھوٹی، سب سے چھوٹی بہن جو ہے، یا سب سے چھوٹا جو بھائی ہے، اسے آپ ڈرٹی بم کہہ لیں. یعنی اس کا اثر ایٹم بم جتنا ہوتا ہے. اگر ایک ایٹم بم سے 1 لاکھ بندہ مرتا ہے تو ایک ڈرٹی بم پھینکنے سے 10,000 بندے مر جائیں گے. ان لوگوں سے جو مواد برآمد ہوا ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انڈیا نے ان کی شناخت چھپا لی ہے. اب ان کی شناخت ظاہر ہوئی ہے، اور وہ دونوں داعش کے لوگ تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا داعش کو کیا چیز سپلائی کر رہا ہے، اور انہوں نے استعمال کہاں کرنی ہے بھئی؟ افغانستان میں یا پاکستان میں. اور وہ کہاں پہ کر رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں. یہ جو داعش ہے یہ تو صرف 2 ہی علاقوں میں کر رہی ہے، پاکستان میں کر رہی ہے یا افغانستان میں کر رہی ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ طالبان کے لیے تو مجھے نہیں پتہ، ان کے تو الگ طرح کے ظاہر ہے، ان کو وہ وہاں پہ ٹف ٹائم ملے گا. لیکن ہمارا کام جو ہے نا انہوں نے اٹھا دیا ہے.
ہم دنیا کو بھائی آپ ان کی جتنی مرضی میزبانی کر لیں. میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی خان صاحب, آپ ان کے 500 چھوڑ کے 50 لاکھ سپاہی یہاں پہ رکھیں, ان کو روٹیاں کھلائیں, ان کی موجیں کرائیں, ان کو موج میلہ کرائیں, اپنے ملک وہ جائیں وہ نہ جائیں. یہ آپ پہ نہیں اعتبار کریں گے, نہ آپ کو معاف کریں گے. کیوں؟ ان کے دماغوں میں یہ بات گھس گئی ہے. تمام پاکستان دشمن جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام دشمن, کیونکہ اسلام صرف پاکستان میں تھوڑا بہت آپ کو نظر آئے گا یا افغانستان میں, باقی تو فراڈ ہی ہے سارا. آپ نے دیکھ لیا ہے سعودی عرب کا کیا کردار ہے یا ہمارے عرب بھائیوں کا کیا ہے. یہ تو سینٹرل ایشیا والے جو اسلام ہے نا, جو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر طاقت استعمال کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. اب یہ انڈیا سے یہ میرا خیال 6واں کہ 7واں کیس ہے جو نیوکلیر بیچتے بندے پکڑے گئے ہیں. کیا امریکہ اس پہ کوئی ایکشن لے گا؟ سوال نہیں بات. اب ایران کی طرف سے ایسی جھوٹی خبر اڑا دیں گے اور جناب اس پہ بمباری شروع کر دے گا اسرائیل. انڈیا کی کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ ان کا ساتھی ہے. سیکورٹی ایجنسیوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.